اس ویڈیو کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ اور دیگر مذاہب کے لوگ آداب عرض ہے گڈ آفٹرنون۔ میں سید یوسف علی آپ تمام لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے پیش ہو رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل اور پرسوں یعنی 27 اور 28 کو جو ہے جڑچلہ محبوب نگر میں ایک عظیم الشان دعوت اسلامی کی جانب سے اجتماع رکھا گیا ہے، تو اس میں شرکت کریں گے تو آپ لوگوں کو ہی ثواب ہوگا، آپ لوگوں سب کو جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو اس میں شرکت فرمائیے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیکیاں ملیں گی۔ جیسے عطر کی دکان میں خالی آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، بھلا ہی آپ عطر کو چھو بھی مت، لیکن عطر کی دکان میں جیسے دکان سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس آپ کے کپڑوں میں سے آپ کے پاس سے خوشبو آئے گی، ارے عطر کو میں لگایا بھی نہیں پھر بھی جو ہے خوشبو آ رہی بولے، تو یہی مثال ہے۔ نیکوکاروں میں رہیں گے، نیکوں میں رہیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، عمل کرنے کو ملے گا، اور اسی لیے میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جڑچلہ خالی کتنا ہے جی، تھوڑی ایک ہی روڈ مارے آرام گھر سے تو آسان ہے، کوئی ٹریفک نہیں کچھ بھی نہیں، تو انشاءاللہ جو ہے سب شرکت فرمائیے۔ دوسری چیز، میں امجد اللہ خان کا ایک پرسوں ویڈیو دیکھا کہ ایک نئی جھوٹ کے ساتھ وہ سامنے آیا تھا، کہتا ہے کہ بابری مسجد کے شہادت کے بعد دکن میڈیکل کالج کا اپروول ملا بول کے، جو بالکل ہی سراسر جھوٹ ہے۔ اس کا جو ہے اپروول انڈین میڈیکل کونسل سے 1984 میں ناندیلا بھاسکر راؤ کی جب حکومت تھی اپنے پاس اپنی ریاست متحدہ آندھرا پردیش میں، تب جو ہے اپروول آ چکا تھا۔ تو میں یا تو امجد اللہ خان جو ہے جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے، جیسا کہتا ہوں میں ہمیشہ جھوٹ کا جھاڑ ہے، صبح شام جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے امجد اللہ خان کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ امجد اللہ خان کبھی حدیث بھی پڑھا کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لگاتار جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے اور عمر گھٹتی ہے۔ یعنی رزق میں کمی، اور امجد اللہ خان بولیں گا کہ میرے پاس کھانے کو بہت ہے، لیکن حلال رزق سے مراد ہے، رزق مطلب حلال رزق، اور حلال کی روزی روٹی جو ہے سے محروم ہو جاتے ہیں اور عمر گھٹتی ہے۔ اگر میری اس حدیث کا اگر مثال دیکھنا ہے، اگر تجربہ حاصل کرنا ہے، امجد اللہ خان اپنے باپ کی موت سے تو جو ہے عبرت حاصل کر لے کہ تیرے باپ نے مجلس اتحاد المسلمین سے غداری کرنے کے بعد میں صرف اور صرف سالار ملت علیہ رحمہ کے تعلق سے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہا، اور اتنی جھوٹ کہ اتنی جھوٹ کہے کہ فائدہ کیا ہوا کہ امان اللہ خان کا جس وقت انتقال ہوا تھا، امان اللہ خان صاحب کی نہ اتنی بڑی عمر تھی اور نہ کوئی بیمار و لاغار تھے، نہ بستر پہ تھے، صحت مند ہٹا کٹا چلتا پھرتا آدمی، محض دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ان کی اپنی جھوٹ اور ایک امجد اللہ خان جیسی ناخلف اولاد، وہ ان کی زندگی کو ختم کر ڈالی۔ اور دوسری، اگر امجد اللہ خان باپ کی موت سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا تو اور ایک اپنے بڑے بھائی کی موت سے عبرت حاصل کر لے کہ اس کی بھی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بندہ بھی جو ہے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے جھوٹ بول کے مجلسی قائدین کو، اویسی برادران کو بدنام کرتے کرتے اچانک ہی جو ہے انتقال کر گیا۔ تو امجد اللہ خان، میں صرف نصیحت کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے
یہ دنیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے باپ اور اپنے بھائی کی موت سے عبرت حاصل کر لے اور جھوٹ بولنا بند کر دے۔ 1984 میں جو اپروول آیا دکن میڈیکل کالج کا، اور تو کہتا ہے کہ بابری مسجد شہادت کے بعد آیا، اور امجد اللہ خان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے باپ پرمیشن لے کے آئے تھے جب 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تو پورا مہینہ کرفیو میں چلے گیا، تو یہ پھولوں کی بگی، یہ پولیس کا پرمیشن، یہ ایئرپورٹ سے لے کے حیدر گڑا تک اتنی بڑی جھوٹ، یہ پھولوں کی بگی کا واقعہ 1996 کا ہے، جو تمام حلقوں میں ایم پی الیکشنز کے ٹائم پہ جو ہے چاہنے والوں نے، حیدرآباد کی عوام نے پھولوں سے بگی سجا کر سالار ملت کو اپنے حلقوں کا دورہ کروایا تھا، اور بہت سارے گھروں کو بھی جا کے، چاہنے والوں کے گھروں کو جا کے آئے تھے۔ تو یہ 1996 کا واقعہ ہے، اور تو جوڑتا ہے 1992 سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بابری مسجد شہادت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس میں 1 سال کے بعد میں جب بابری مسجد کی برسی آئی، شہادت کی برسی آئی، تو اس وقت میں وہی تمہارے بابا اپنی سیاسی دکان چمکانے کے واسطے نوجوان بچوں کا استعمال کرے۔ اور حالانکہ اور ایک بات یاد رکھ لو، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کے دستور میں یہ سالار ملت علیہ رحمہ کے ہم بولتے ہوئے ہم سنے ہیں کہ ہم زور و زبردستی سے کبھی بلیک ڈے یعنی بند نہیں کرواتے، بلیک ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن بند رضاکارانہ طور پہ ہوتا ہے۔ رضاکارانہ طور پر اپنے کاروبار بند کریں، رضاکارانہ مطلب اپنی مرضی، چاہے کھلا رکھو چاہے بند رکھو۔ تو مجلس کے دستور میں یہی ہے، ہم سالار ملت علیہ رحمہ کے زبان سے یہ بات سنے کہ مجلس اتحاد المسلمین جبر کا، زور کا بند کبھی نہیں کرواتی، رضاکارانہ بند ہماری طرف سے ہوتا ہے، اپنی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اور نوجوان بچوں کو مروانے والے، جیلوں میں بھجوانے والے، اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے امان اللہ خان صاحب جب سے ہی جو ہے یہ حرکتیں، اور امجد اللہ خان بھی آج یہی کر رہا، امجد اللہ خان تو بھی آج یہی کر رہا کہ نوجوانوں کا استعمال کر کے جو ہے نوجوان بچوں کو پھنسا دیں گا ایک دن، تو جیسا تمہارے بابا شہید بھی کروا ڈالے، عابدس پہ نماز پڑھوا ڈالے، خود تو گئے نہیں، خود کی اولاد تو گئے نہیں، وہ نوجوان بچے جذبات میں آگے چلے گئے، بہرحال کیسا بکوے تماشے کے کاما ہو گئے۔ پھر اس کی قانونی پیروی مجلس اتحاد المسلمین کرتی، قانونی پوری پیروی اس کی۔ تو میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں صرف اس ویڈیو کے ذریعے سے امجد اللہ خان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے اور عمر گھٹتی ہے۔ اس کا ثبوت تیرے اپنے گھر میں اپنے باپ کی موت سے عبرت حاصل کر لے، اور اپنے بھائی کی موت سے عبرت حاصل کر لے تو سدھر جا۔ اس کے بعد اب ہم کو جو ہے جتنا معلومات ہے اتنا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں اور ایک طرف کیا نام ہے فیروز خان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماجد بھائی کی غیر موجودگی میں جیسا ہی اضلاع کے دورے کر رہی ماجد حسین صاحب، ان کی غیر موجودگی میں بستیوں میں جا رہا، لوگوں کو بول رہا میں لیڈر ہوں، میں کانگریس تمہارے در پہ آتی، وہ آتی، کچھ بھی کام ہے تو بولو۔ تو ویری گڈ فیروز خان، اچھا کر رہے ہیں تم کو بڑا جو ہے تم بہت وفادار دکھ رہے ہیں ماجد بھائی کے۔ ماجد بھائی کی غیر موجودگی میں جو بھی تم مسائل لے رہی، ایک کام کرو، اب تم مسئلے لے کے کہاں جانا ہے؟ پھر وہ لیٹر لینے کے واسطے کچھ بھی اگر کسی کا برقی، بلدی، آب رسانی کوئی بھی کام ہو، فیروز خان تیرے کو جانا ہے یا تو کوئی مجلسی کارپوریٹر، اس ایریے کا کارپوریٹر، یا پھر نہیں تو ایم ایل اے صاحب، بڑا کام رہا تو ایم ایل اے ماجد بھائی کنے جانا ہے۔ تو ایک کام کر، پورے اچھا کام کر رہا تو بہت پورا کام جمع کر، لوگاں کچھ اگر بول رہے تو اگر کوئی تیرے کو مسئلہ ایسا حل کرو فیروز بھائی بول کے کوئی بولا تو ایک کام کر، وہ لے کے ماجد بھائی کنے جا کے بولنا صاحب ایسا کام ہے، مسائل ہے لوگوں کے، ذرا آپ کا لیٹر ہیڈ پہ آپ یہ کام کرا دیے تو مہربانی بولے تو ماجد بھائی کرا کے دے دے۔ ایسا پھر رہا، ایسا وہ کر رہا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے کاما بولتے ہیں۔ اگر کوئی بستی کا کہیں کا بھی کوئی کام ہے تو بغیر کارپوریٹر، بغیر ایم ایل اے، بغیر ایم پی کے کام نہیں ہوتا۔ اب وہ نامپلی تو سکندرآباد حلقے میں ہے، کشن ریڈی کے ہاتھوں پر پڑھ لیتا ہوں گا جا کے، تو وہی خصلت ہے تیری، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کام کر، بہترین بول رہا ہوں، بہترین ایم ایل اے ہے نامپلی کے ماجد بھائی، سرگرم ایم ایل اے ہے، ایک دم چست تندرست نوجوان ہینڈسم ایم ایل اے ہے۔
جو بھی کامہ ہے جا کے ماجد بھائی یہ کامہ ہے کہتے فلاں بستی میں، بلکہ ماجد بھائی کے لیٹر ہیڈ لے کے وہ کامہ کرا لے، بغیر ماجد بھائی کے سگنیچر کے کچھ بھی نہیں ہونا ہے وہاں پہ۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے درمیان آیا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔